بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کے جرگے میں ملک کی سیاسی صورتحال پہ بھی بات ہوگی اور امن و امان کی صورتحال پہ بھی بات ہوگی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر داخلہ جناب حکیم رانا ثناء اللہ صاحب۔ حکیم کب سے بن گئے؟ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ یہ تخلص جو ہے وہ میرے لیے چنا ہے۔ ہاں، تو اب جب سے انہوں نے کہنا شروع کیا ہے تو اب آلموسٹ JUIF کے لوگ تو سارے جو ہیں وہ اسی نام سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں۔ تو لیکن رانا صاحب، آپ نے خود ان چیزوں کا سامنا کیا۔ مشرف کے دور میں آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ہیوملیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر اب عمران خان صاحب کے دور میں آپ کے گلے میں وہ ہیروئن ڈالا گیا۔ تو اس طرح کے لوگ تو پھر دوسروں کی عزتوں کے بارے میں بہت حساس ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے وزیر داخلہ ہوتے ہوئے یہ شہباز گل اور اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ بہت ظلم نہیں ہے؟ میں بالکل اس بارے میں حساس ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہو یا ایسا ہوا ہے تو بالکل یہ ظلم ہوا ہے، اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے میں سب سے آگے اپنے آپ کو پیش بھی کروں گا اور رکھوں گا بھی۔ لیکن معاملہ یہ ہے، آپ اعظم سواتی صاحب کو لے لیں۔ اعظم سواتی صاحب کو صبح ان کے گھر سے کوئی تقریباً جو ہے وہ کوئی 3-4 بجے کے قریب جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کی تھانے میں آمد جو ہے وہ 5:10 کے اوپر ہے، اور 8:45 پہ انہیں جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ یعنی اس پورے پروسیجر میں 5 یا 6 گھنٹے لگے۔ عدالت میں جب وہ گئے ہیں تو عدالت سے سیدھے وہ ہاسپٹل گئے ہیں، اور ہاسپٹل میں جا کے ان کا جو ہے وہ 4 ڈاکٹرز کے بورڈ نے انڈر دی ہیڈ آف اے پروفیسر جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ طبی ملاحظہ یا ان کی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ان کو چیک کیا گیا ہے۔ پورے جسم کے اوپر کوئی خراش تک نہیں ہے، کوئی میڈیکو لیگل نہیں ہے، کوئی تشدد کا نشان نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ کیونکہ میرے اوپر اگر ٹارچر ہوا تو میں جو کہے کہ میرے اوپر ٹارچر ہوا تو میں اس کا جھنڈا اٹھا کے چل پڑوں۔ معاملہ یہ اگر ہوا ہے تو بھئی اس کا جب تک کوئی ثبوت آپ یعنی کوئی سارے وہ 4 کے 4 پروفیسر لیول کے اسسٹنٹ پروفیسر لیول کے ڈاکٹرز ہیں، یعنی اگر آپ اس چیز کو نہیں، بیسیکلی وزیر داخلہ یہ سب کچھ آپ کے کنٹرول میں، وہ تو دوسرے لوگوں کا نام لیتے ہیں نا۔ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ وہ بات ادھر ہی لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یعنی اگر ایک آدمی جو ہے وہ ایک پراپیگنڈے کی خاطر، اپنے جھوٹے بیانیے کو آگے بڑھانے کی خاطر جو ہے، اگر وہ آدمی جو ہے وہ ٹارچر کا سہارا لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سب سے پہلے تو میرے جیسے لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ بندہ 2 نمبری کر کے یہ تو ہمارے کیس کو بھی خراب کر رہا ہے، اور یہ جھوٹا جو ہے یہ پراپیگنڈا کر رہا ہے۔ یعنی ہر چیز میں یعنی ایک سینسیشن پھیلانے کے لیے، یعنی یہی عمران خان نیازی صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ ہر چیز میں وہ جھوٹ شامل کرتے ہیں، ہر چیز میں یعنی شہباز گل پہلے ٹارچر ہوا، جنسی ٹارچر ہوا، الیکٹرک شاکس، یعنی ہر چیز کو آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اب پہلے جو ہے وہ مین ہینڈلنگ تھی، پھر اس کے بعد جناب ٹارچر آ گیا، پھر اب اس کے بعد پوتیوں کے سامنے جو ہے وہ ٹارچر آ گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سواتی صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے اوپر جنسی تشدد نہیں انہوں نے جو ہے وہ کروا دیا۔ وہ بندہ جو ہے وہ اپنے اس غلط بیانیے کو، اپنے اس فراڈ جو ہے وہ اپنا انقلاب کو لانے کے لیے یا اس میں کامیابی کے لیے وہ ہر چیز کرنے کو تیار ہے۔ یعنی آپ یہ حلفاً کہہ سکتے ہیں کہ شہباز گل یا ان پہ اعظم سواتی پہ جنسی تشدد نہیں ہوا؟ دیکھیں، حلفاً سے مراد جو میں نے اپنے طور پہ جو میں نے انویسٹیگیشن یا انکوائری کی ہے اس کی بنیاد کے اوپر میں حلفاً کہہ سکتا ہوں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر میں کہوں بھی، آپ بھی کہیں اور 10 لوگ بھی کہیں
جب تک میڈیکو لیگل رپورٹ نہیں ہوگا، جب ڈاکٹر نہیں کہے گا کہ جی اس کے جسم کے اوپر یہ نشانات ہیں. لیکن آپ کی حکومت تو اتنی مفلوج، اتنی منتشر ہے کہ اب فوج کا آپ دفاع نہیں کر سکے، آپ کا میڈیا ٹیم، اس لیے تاریخ میں پہلی مرتبہ DGI کو خود میدان میں آنا پڑا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امن و امان کا معاملہ بھی برائے نام آپ کے کنٹرول میں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ذائقے کے لیے یہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حکومت بالکل مفلوج ہے، حکومت بالکل فارغ ہے، فوج کا دفاع نہیں کر سکی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فوج ایک بڑا منظم، بڑا مضبوط اور بیلنس ادارہ ہے، اسے کسی کے دفاع کی ضرورت نہیں ہے. اور رہی بات کہ وہ پریس کانفرنس، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریس کانفرنس جو ہے یہ پاکستان کی 74 سالہ زندگی میں جس طرح سے پریزیڈنٹ ایوب نے آج سے کوئی میرا خیال ہے کوئی 60 سال یا 65 سال پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ عزیز ہم وطنوں میں آ گیا ہوں، اس کے بعد یہ پریس کانفرنس جو ہے ادارے نے باضابطہ طور پہ عوام کو گواہ بنا کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئیں، ان کے اسباب کیا تھے، ان کی وجوہات کیا تھی، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ان غلطیوں کو ہم نے اپنے خون سے جو ہے وہ دھویا ہے. اب ہمارا یہ فیصلہ ہے، انہوں نے پچھلے سال باقاعدہ مہینہ ڈیٹ انہوں نے بتائی کہ جی اب اس وقت سے ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم پولیٹیکل، ہم اپنے آئینی حدود اور آئینی کردار میں جو ہے وہ رہیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو یہ پریس کانفرنس بڑی ضروری تھی، اور دوسری جو بات یعنی اگر کوئی بھی جو ہے وہ بندہ بات اگر صحیح کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اہل ذوق کو جو ہے وہ داد جو ہے وہ دینی چاہیے. کیا خوبصورت بات کی انہوں نے کہ جب جھوٹ اتنی آسانی سے اور اتنی روانی سے اور اتنی فراوانی سے جو ہے وہ بولا جائے تو سچ کی لمبی خاموشی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ پھر نقصان دہ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ لوگ، میں یہیں پہ بات ختم کر دوں کہ یہ جو سچ کی خاموشی ہے نا، یہ تھوڑا سا ان کی طرف سے بھی ہوئی ہے. انہوں نے بھی بعض الزام لگا، کوئی جواب نہیں دیا، پھر لگا بالکل کوئی جواب نہیں دیا. ہم سے بھی شاید یہ غلطی ہوتی رہی ہے کہ ہم نے ان کے ہر جھوٹ کے مقابلے میں سچ کو نہیں رکھا، جبکہ اب ایکسپیرینس یہ ہوا ہے کہ ان کے ہر جھوٹ، ان کے ہر فراڈ کے مقابلے میں سچ کو اسی وقت اور اسی لمحے جب وہ سامنے رکھنا چاہیے تاکہ لوگ دونوں کو دیکھیں اور شناخت کریں. فوج اپنا دفاع کر سکتی ہے لیکن وہ اپنے ڈسپلن اور اپنے بندوق سے کرتی ہے، بولنا ان کا کام نہیں ہوتا. تو یہ نہیں، میں یہاں پہ اتفاق نہیں کروں گا. DGISPR جو ہے وہ ایک پورا ادارہ ہے فوج میں، اور وہ کس لیے بنایا گیا ہے؟ وہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ فوج سے متعلقہ اگر کوئی غلط بات کی جائے اور حقائق کو تروڑا مروڑا جائے تو DGISPR کو اس کا جواب دینے کا آئینی قانونی حق حاصل ہے اور دینا چاہیے. لیکن اس سے پہلے اب یہ سائفر والی بات لے لیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے 3 مرتبہ اس کے اوپر بات کی اپنا جنرل بابر افتخار صاحب نے، لیکن تینوں مرتبہ انہوں نے شاید اتنی عام فہم بات نہیں کی کہ عام آدمی کو بھی سمجھ آئے. اب انہوں نے بات کیا تو عام آدمی کو بھی سمجھ آئی ہے کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں. پالیٹیشین کا کام ہوتا ہے. اب سائفر نہیں، اگر الزام کسی کے اوپر لگے تو سائفر کے معاملے پہ آرمی چیف کی ملاقاتوں کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں، امریکی سازش کے بارے میں، آپ لوگوں کی حکومت اگر سچ بیان کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو پھر DGI کو میدان میں نہ آنا پڑتا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ناکامی ہے؟ نہیں، آپ کا یہ موقف جو ہے یہ مس گائیڈڈ ہے،
اور آپ یہ بات خام خواہی ہمارے اوپر جو ہے نا وہ برسانا عمران میدان میں سن لیں نا، سن لیں، میری بھی سن لیں، پہلی بات کا جواب لے لیں، مولانا غائب، نہیں پہلی بات کا جواب لے لیں، زرداری غائب، نہیں کوئی بھی جو ہے وہ غائب نہیں ہے، سب نے جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ بات کی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکے، بھئی میں تو اس کا پریوی نہیں ہوں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں یا میں کہہ سکتا تھا کہ جی آرمی چیف کی جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، یا میں یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ جی وہاں پہ یہ باتیں ہوئی ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر یا ڈی جی آئی ہی کہہ سکتا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، اور لوگوں کو ہر چیز واضح ہو گئی۔ 25 ستمبر کو ایک مہینہ پہلے میں یہ ساری چیزیں لکھ چکا ہوں، تو اگر ایک عام جرنلسٹ کو اس کی خبر اور تفصیلات ہو سکتی تھی تو آپ کی حکومت کو نہیں تھی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اگر خبر تھی بھی، ہمیں بھی تھوڑی بہت اڑتی اڑاتی باتیں جو ہے وہ پہنچ جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے مجھ سے پوچھا تھا یا کسی اور پروگرام میں بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے، اور ایسی کوئی ملاقات، میں نے تو تردید کی تھی، میں نے کہا کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، یہ سب افواہیں ہیں۔ ہاں، تو آپ نے یہ اس وقت پردہ پوشی کی یا نہیں، پردہ پوشی نہیں، میرے ساتھ کسی نے شیئر بھی نہیں کیا۔ اچھا، ہاں، میرے ساتھ تو کسی نے شیئر نہیں کیا، آرمی چیف اور ڈی جی آئی صاحب جو ہیں۔ چلیں، اب آپ یہ تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ نے عمران خان صاحب کے مارچ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا حکمت عملی بنائی ہے، اس پہ بات ہوگی ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا صاحب، عمران خان صاحب چل پڑے ہیں اپنے لاء و لشکر کے ساتھ، کیا کریں گے اسلام آباد میں؟ دیکھیں، اجازت دیں گے انٹری کی کہ نہیں؟ نہیں، بالکل ہم جلسے کی اجازت کے مخالف نہیں ہیں، پرامن احتجاج کے بھی مخالف نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ کی متعین کردہ جو جگہیں ہیں وہاں پہ اگر وہ آپ کے بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہم رکاوٹ نہیں ہیں۔ جو انہوں نے کل اپنے لانگ مارچ کو شروع کرنے سے پہلے جو پبلک سٹیٹمنٹ دی ہے، پبلک سٹیٹمنٹ انہوں نے یہ دی ہے کہ میں ریڈ زون میں ہم نہیں جائیں گے، ہم انہی جگہوں پہ جا کے بیٹھیں گے جن جگہوں کا سپریم کورٹ نے ہمارے لیے تعین کیا ہے۔ ہم پرامن رہیں گے، اور ہم پرامن انڈر دی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن احتجاج کریں گے۔ اب اگر یہ بات درست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پبلک سٹیٹمنٹ جو ہے ایک سیاستدان کی، وہ پبلک کمٹمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ وہ ایک کمٹمنٹ کا درجہ رکھتی ہے، ایک وعدہ کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ نے ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے، اس کمیٹی کا منڈے کو اجلاس ہوگا۔ میں اس کمیٹی کو کنوین تو میں کروں گا، لیکن فیصلہ جو ہے وہ میجورٹی ووٹ سے ہوگا۔ لیکن 2014 کے دھرنے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں آپارا سے آگے نہیں بڑھوں گا، چونکہ نثار کے ساتھ وعدہ کیا ہے، پھر آگے بڑھے، پھر پچھلی مرتبہ سپریم کورٹ نے 9 پار کا کہا، وہ یہاں آگئے بلو ایریا۔ وہ تھوڑا سا وہ بات اور طرح تھی، وہ کنڈیشنل تھی کہ میری اپنے جو ہے وہ کسی دوست سے بات ہوئی ہے تو میں نے ان کو یہ کہا ہے۔ یہ جو بات میں جس کو نشاندہی کر رہا ہوں، یہ پبلک کمٹمنٹ ہوئی ہے، اور یہ کل آپ نے اگر اس کی سپیچ جب لانگ مارچ شروع کرنے سے پہلے اس نے کی تو آپ نے سنی ہوگی۔ لیکن یہ کمیٹی جو ہے اگر ان کی اس پبلک کمٹمنٹ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے تو یہ اجازت تو جو ہے وہ اس حد تک دی جا سکتی ہے، یا سپریم کورٹ اگر اس میں مداخلت کرتی ہے تو سپریم کورٹ کے کہنے پہ بھی، جس طرح سے 25 مئی کو ہوا تھا، تو ہمیں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم کو اوبے کرنا پڑے گا۔ لیکن ہماری جو ادروائز انفارمیشنز ہیں، ان کے کچھ لوگ جو ہے وہ مسلح آنے کی اور یہاں پہ آ کے جو ہے وہ لاشیں گرانے کی جو ہے وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے پاس انفارمیشن؟ جی، ہمارے پاس انفارمیشن۔ اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ پنجاب سے آ رہے ہیں، کے پی سے آ رہے ہیں، یا؟ پنجاب سے بھی ہیں اور کے پی کے سے بھی ہیں۔
تو اگر خدا نخواستہ اور وہ ایسے باقاعدہ وہ اسلحہ اکٹھا کر رہے ہیں اور وہ لاشیں گرانے کی جو ہے وہ گفتگویں بھی کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں نا کہ کسی جگہ پہ یعنی جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ آنسو گیس فائر کرے اور دوسری طرف سے کوئی اور کام دکھا کے جو ہے وہاں پہ لاشیں گرا دے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ہمیں جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اور باقی لیولز کے اوپر بھی جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اپنے اس جو ہے وہ پرامن مارچ کی جو ہے وہ یعنی پسے پشت جو ہے یا اس ڈسگاش میں جو ہے وہ یہ اس ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے. نہیں وہ تو بار بار کہتے ہیں کہ ہم پرامن رہیں گے, فیملیز کو لایا گیا ہے اور فیملیز ہیں اس میں, تو وہ اپنے کارکنوں کو کیوں مروائے گا؟ اس ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے, انتشار پھیلانے کے لیے, کیونکہ اس کا بنیادی ایجنڈا تو اس ملک میں افراتفری اور انتشار ہے نا, جو کہ اس ملک کی جو ہے وہ خدا نخواستہ تباہی کا باعث بنے. ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ اس ملک میں جمہوریت چاہتا ہے, اس ملک میں الیکشن چاہتا ہے, اس ملک میں سیاست چاہتا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے معاملات جو ہیں یا اس کی جو طریقہ کار ہے وہ جمہوریت والا ہے. جمہوریت میں یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ اپنے مخالفین کو کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, پی ٹی آئی نے میں ان کو نکال دوں گا ملک سے. پی ٹی آئی نے اسلام آباد انتظامیہ کو باقاعدہ جلسے کی درخواست دی ہے, اس میں کوئی جگہ مانگی ہے؟ جی دی ہے. کون سی جگہ مانگی؟ وہی جگہ مانگی ہے جو سپریم کورٹ نے ان کو لاسٹ ٹائم دی تھی. جی اچھا, اس وقت آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے؟ رینجرز آپ لوگوں نے طلب کیے ہیں, ایف سی طلب کی ہے؟ دیکھیں ہمارا جو ہے وہ جو ایک ٹیکنیکل اور اسٹریٹجیکل جو ایک ویو ہے کہ اگر کراؤڈ ہے تو کراؤڈ کے مقابلے میں 1:5 کی ریشو جو ہے وہ ایک جو اسٹریٹجی ہے اس کے حساب سے ہماری جو اب تک کی خبر ہے اور پوری اسیسمنٹ ہم نے کی, اب یہ کل لاہور سے چلے ہیں اس کو ہم نے پورا انالائز کیا ہے, وہاں پہ بھی لاہور ان کے ساتھ نہیں نکلا. لاہور جو ہے وہ کروڑ سے بلکہ 1.5 کروڑ کے لگ بھگ کی آبادی کا صرف شہر ہی شہر ہے. باقی ساتھ قصور ہے, شیخوپورہ ہے, باقی جو اضلاع ان کو ملائیں تو کم از کم یہ 2-2.5 کروڑ کی آبادی کا علاقہ بنتا ہے. اس کے وہی لوگ جن کو اس نے گمراہ کیا ہوا ہے, وہی اس کا جو کلٹ ہے وہی وہاں پہ اکٹھا تھا. لیکن کل کے علاوہ یہ کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ پبلک ایٹ لارج, آزاد کشمیر حکومت ان کی ہے, نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن پبلک ایٹ لارج جو ہے وہ پبلک لیول پہ جو ہے وہ لوگ نہ صرف نکلے نہیں ہیں بلکہ راستوں پہ بھی کھڑے نہیں. صوبائی حکومتیں ایک دفعہ جب ہم نے کر رہی ہیں ان سے 100%, یہ جس دن اس کو نااہل کیا گیا ہے تو اس دن تو دونوں صوبائی حکومتوں نے پورا زور لگایا, کیونکہ اس دن بھی ان کا یہ پروگرام تھا کہ لوگ اس طرح سے نکل آئیں گے کہ سڑکیں جام, ہر طرف دنیا اور پورا ملک جو ہے وہ جیم ہو جائے گا کہ ہاں کس کو یہ جرت ہوئی ہے کہ اس نے عمران خان کو نااہل کر دیا ہے. اس کوشش کے باوجود بڑے شہروں میں 200-250 اور چھوٹے شہروں میں 30-40-50 یہ ان کا حال تھا. اب بھی یہی وہ لوگ ہیں 8-10 ہزار جو یہ جہاں پہ بھی بلاتا ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور یہی کل وہاں پہ لے کے چلا ہے. تو اس لیے ہماری جو تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلحہ لایا جا رہا ہے, خون بہانے کا ارادہ ہے اور اس میں صوبائی حکومتیں معاون بن رہی ہے, تو ان حکومتوں میں گورنر راج لگانے کا کوئی خطرہ ہے, آپشن ہے؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں تو یہ چیز موجود ہے, باقی لیکن وہ کچھ چیزوں سے مشروط ہے نا. ہاں کچھ چیزوں سے مشروط ہے, لیکن وہ کنڈیشن جو ہے وہ پھر پوری کی جا سکتی ہیں. لیکن بہرحال اس وقت تک فیڈرل گورنمنٹ یا پرائم منسٹر نے اس بارے میں کوئی جو ہے وہ بات نہیں کی. لیکن میں جب آپ کی حکومت کی نااہلی کی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ابھی تک آپ کے پی میں اور بلوچستان میں اپنے گورنر تک نہیں لگا سکے, تو آپ گورنر راج کیا لگائیں گے؟ نہیں, اس میں کوئی نااہلی کی بات نہیں ہے. یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور یہ کیا کمال یعنی یہ جو ہے وہ خصوصیت اس گورنمنٹ میں ہے کہ یہاں پہ جو لوگ آپس میں بیٹھنے کو بھی تیار نہیں تھے وہ اس حکومت کا حصہ ہیں. ANP اور JUIF یک وقت جو ہے وہ اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں. اسی طرح سے MQM اور پیپلز پارٹی اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں. تو پھر یہاں پہ یہ اتنی ایک خوبصورت مثالیں
اور ہم آہنگی جو ہے وہ قائم ہوئی ہے اس حکومت کولیشن گورنمنٹ کے ناطے. تو یہاں پہ تھوڑا بہت کوئی پیچیدگیاں بھی تو پھر ہوتی ہے نا. ایک جگہ پہ آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, تو اس وجہ سے کوئی ڈیلے ہو جاتی ہے. پیچیدگیوں کی وجہ سے میں آپ کی حکومت کا کہہ رہا تھا کہ ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے, نہ گورنر پہ اتفاق ہوتا ہے. تو جب گورنر پہ اتفاق نہیں ہوتا تو گورنر راج پہ کیا اتفاق ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ اتفاق اور فیصلوں کی صلاحیت نظر نہیں آتی. نہیں, اتفاق جب ہونے پہ آئے گا تو یہ تو 5 منٹ کی بات ہے, گورنر بھی اور گورنر جو ہے وہ راج بھی. لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جس طرح سے میں جو پہلے آپ کی بات کا جواب دے رہا تھا کہ وہ 1-5 کی ریشو کے حساب سے ہمارا اب بھی یہ ہے کہ یہ 20 اور 30 ہزار کے درمیان میں ان کا رہے گا ٹوٹل فگر. تو اس حساب سے ہم نے کم و بیش 1-5 نہیں بلکہ 1-1 کی جو ہے وہ تیاری کی ہوئی ہے. اور ہم یہاں پہ ہمارے پاس جو فورسز ہیں تو 10 لاکھ بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اسلحہ لا رہے ہیں اور لاشیں گرانے کا ارادہ ہے. ہاں, لیکن اسلحہ لانے والوں کو جو ہے وہ پھر علیحدہ سے ڈیل کرنے کے بھی جو ہے وہ طریقے ہیں. اور وہ آپ دیکھیں اس بارے میں فوج آپ کس سٹیج پہ بلائیں گے 245 کے تحت؟ میرا خیال ہے کہ ٹو پروٹیکٹ دی اپنا ریڈ زون. اگر ریڈ زون کو جو ہے کسی قیمت پہ جو ہے اس جتھے کو ریڈ زون میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. اور اس کے لیے اول تو جو ہمارا آؤٹر لیئر ہوگا پولیس کا اور ایف سی کا, انشاءاللہ تعالی وہی روک لیں گے. سیکنڈ ٹیئر تک بھی بات نہیں آئے گی جو رینجز کا ہوگا. اور جو لاسٹ ایئر جو ہے وہ فوج کا ہوگا, وہاں تک تو میرا نہیں خیال کہ یہ بات جائے گی. جس طرح سے میں نے کہا نا کہ جتنی تعداد ایکسپیکٹڈ ان کی ہے اس کے لگ بھگ قریب ہم نے اتنی ہی تعداد جو ہے وہ لائن فورسز کے جوانوں کی مینج کی ہے. آج سے 7 مہینے پہلے جو آپ لوگ کہتے تھے, جو آپ کے نعرے تھے, جو آپ کے ڈیمانڈ تھے, وہ آج عمران خان کے ہیں. اور جو عمران خان کے نعرے تھے, جو ان کا ڈیمانڈ تھا, جو ان کا اصرار تھا, وہ آج آپ کا ہے. 7 مہینے پہلے آپ لوگ کہتے تھے الیکشن کراؤ, وہ کہتے تھے نہیں اسمبلی مدت پوری نہیں. وہ یہ نہیں کہتا تھا, وہ کہتا تھا کہ 1 دن پہلے بھی الیکشن نہیں ہو سکتا. ہاں, اسمبلی جو ہے یہ آئینی تقاضا ہے, اسمبلی اپنا مدت پوری کرے گی. اور آپ لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ جعلی ہے, یہ فلاں ہے. تو اب وزیر اعظم بدلنے سے تو اسمبلی اصلی نہیں ہو جاتی نا. تو نہیں, اصلی دیکھا ہم تو وہاں پہ اصلی بیٹھے ہیں نا. نہیں, آپ اصلی اور اسمبلی جعلی ہم نہیں. بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو وہاں پہ صحیح مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں, باوجود دھاندلی کے اور زور زبردستی کے, ہم اس کے باوجود جیت کے آئے ہیں, تو ہم تو اصلی ہیں. نہیں, نظریات جعلی تو وہ لوگ تھے نا جو 2 نمبری کر کے جیت کے آئے تھے. عمل اور نظریات کے لحاظ سے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم وہ ایک پیج پہ آ گئے ہیں. تو جب ایک پیج پہ آ گئے ہیں تو آپ لوگ بیٹھ کے مذاکرات کی, تو اس ایک پیج کو آپ واضح کریں نا. وہ جو انقلاب کی باتیں کر رہا ہے ایک پیج وہ تو سارا جھوٹ ہے نا, فراڈ ہے سارا. آپ سویلین سپرمیسی چاہتے تھے, آج عمران خان وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے, آپ جلد الیکشن چاہتے تھے, آج عمران خان وہ چاہتا ہے. وہ سویلین سپرمیسی کیسے چاہتا ہے جی؟ وہ تو کہتا ہے مداخلت کرو اور مجھے پہلے کی طرح جو ہے دوبارہ وزیر اعظم بناؤ. وہ تو گالی اس لیے دے رہا ہے, وہ تو یہ ساری گفتگو اس لیے دے رہا ہے. وہ دراصل اداروں کو اس بات کی سزا دینی چاہتا ہے کہ میری حکومت جب گر رہی تھی تو آپ نیوٹرل کیوں رہے, آپ غیر جانبدار کیوں رہے, آپ نے مجھے بچایا کیوں نہیں. اور اب آگے, اور مجھے جب 18 میں لائے تھے, اب مجھے 23 میں کیوں نہیں لا رہے. وہ جتنی یہ گالی دے رہا ہے, جتنی بدنامی کر رہا ہے, وہ اپنے تئیں سزا دے رہا ہے. اگر آج ہی ادروائز صورتحال ہو جائے تو یہی آپ دیکھیں گے کہ وہ تعریفیں کرنی شروع کر دیں گے. لیکن رانا صاحب دیکھیں, یہ پولیس والا بھی پاکستان کا بچہ ہے, یہ فوجی بھی پاکستان کا بچہ ہے, پی ٹی آئی کا ورکر بھی پاکستان کا بچہ ہے, مسلمان ہے. لیکن گمراہ ہے نا. نہیں, اس گمراہی کا, اسے گمراہی سے تو ریاست تو نکالنے کا ہوتی ہے نا, تو وہ تو اس کی اصلاح کرتی ہے نا. نہیں, ایک گمراہی کا شکار شخص جو ہے, اگر وہ پوری قوم کو تباہ کرنے اور پورے ملک کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہو تو پھر اس کا علاج تو ہونا چاہیے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس قوم کی خاطر, امن کی خاطر آپ لوگ بیٹھ کے کوئی ایک مشترکہ. وہ تو کہتے ہیں ان کے بیٹھنے سے پہلے میں مر جاؤں گا جی. وہ کہتا ہے کہ مر جانا بہتر ہے ان کے ساتھ بیٹھنے سے.
آپ لوگ تیار ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے؟ جی بالکل. اگر سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائلاگ اور گفتگو جو ہے یہ تو جمہوریت کی الف ہے. یہیں سے بات شروع ہوتی ہے. جو پولیٹیکل پارٹی یا جو پولیٹیکل لیڈر ایون ورکر یہ کہے کہ میں نے بات نہیں کرنی، میں نے بات نہیں سننی، وہ پولیٹیکل ورکر ہی نہیں ہے، وہ پولیٹیکل لیڈر ہی نہیں ہے، وہ سیاسی جماعت ہی نہیں ہے. ہم بالکل اس پہ جو ہے وہ بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم مشروط بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. پری کنڈیشنز ہم لینے کو تیار نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ جی الیکشن جو ہے وہ کروائیں جلدی. آج فواد چوہدری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی اپریل میں ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دے دیں تو پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں. وہ بھائی اگر ڈیٹ ہی دے دی تو پھر آپ سے بات کیا کرنی ہے؟ پھر بات آپ کریں جا کے الیکشن کمیشن سے. 3 سال آپ لوگوں کا ڈیمانڈ تھا کہ جلد الیکشن کرواؤ، جلد الیکشن کرواؤ، تو آپ کا مطالبہ وہ کر رہے ہیں تو آپ لوگ کیوں عوام کے پاس جانے سے ڈر رہے ہیں؟ ہم بالکل جب عدم اعتماد کی تحریک کے بعد اقتدار میں آئے تھے تو ہمارا اس وقت بھی یہی مطالبہ، یہی فیصلہ تھا. لیکن سب نے یہ کہا اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت ملک کو کیئر ٹیکرز کے سپرد کرتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا. ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل خرچ کر کے، ہم نے اپنے آپ کو سیاسی طور پہ جو ہے وہ نقصان اٹھا کے بھی ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. رانا صاحب ہم یہ اگر ملک بریک کو تباہ کر گیا تھا. بریک نہ لے اور کمرشل نہ ہو تو پھر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد رانا صاحب کے ساتھ گفتگو کنٹینیو رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. رانا صاحب آپ لوگ بڑے اپنے اپوزیشن کے دور میں آزادی اظہار اور آزادی صحافت کے علم بردار تھے. آج عمران خان صاحب کا بیانیہ ایک طرف کہ جی صحافی ملک چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا مرحوم کے ساتھ، اس کی ذمہ دار آپ کی حکومت ہے؟ ہماری حکومت اس کی ذمہ دار کیسے ہے جی؟ ہم نے انہیں کہا کہ آپ باہر چلے جائیں. نہیں، آپ لوگوں نے انہوں نے نہیں سن لیں، مقدمات اتنے بنائے، ان کا جینا اتنا حرام کیا کہ وہ باہر جانے پہ مجبور ہیں. کون سے مقدمات بنے؟ وہ ایک دن کے لیے بھی ان کو کسی نے گرفتار کیا ہے. لیکن مقدمے تو بنے تھے یار مقدمے کا بنے. آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم جدوجہد کرتے تھے، جب ہم جیلوں میں جا رہے تھے، اس وقت تو یہ حال تھا کہ سپریم کورٹ لیول پہ یہ کہا جاتا تھا کہ اچھا ہاں وہ آدمی جو ہے وہ اسے ہم نے اریسٹ کیا تھا، لیکن اس کو اریسٹ کر کے ہم بھول گئے تھے. یعنی کوئی ہائی کورٹ کی مجال تھی کہ ہماری جو کوئی پٹیشن جو ہے ڈیٹینشن کی یا کسی مقدمے کی جو ہے وہ اس کی سنوائی ہو سکے. ارشد شریف صاحب کو نہ صرف جو مقدمہ ان کے خلاف درج ہوا، جس مقدمے کے لیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے، نہ صرف اس میں انہیں بیل دی گئی، بلکہ اس کے بعد بھی جتنے مقدمات درج ہوں ان سب میں جو ہے وہ ان کو بیل دے دی گئی. ایسی صورتحال میں جب رول آف لا ہے، جب عدالتیں جو ہیں وہ انصاف بھی کر رہی ہیں اور اپنا جو ہے وہ اختیار بھی جو ہے وہ اس کو اسرٹ کر رہی ہیں، ایسی صورت میں ارشد شریف کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن اس کی فیملی کو بھی وہ کہتے ہیں دھمکیاں مل رہی تھی. نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کو یعنی ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا یا ان کو کوئی کسی نے اریسٹ کرنے کی یا تنگ کرنے کی کوشش کی تو کس طرح سے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ ریلیف ملا. آپ دیکھیں عمران خان صاحب کو کیسے ریلیف مل رہا ہے. دہشت گردی کا مقدمہ ہوتا ہے، دہشت گردی کی دفعات ختم، ان کے اوپر پرچہ درج ہوتا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں پیش نہیں ہو سکتا، میری بیل لی جائے. کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھیں آرام کریں، آپ کی بیل جو ہے بیفور اریسٹ منظور. وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے خطرہ ہے، حالانکہ خطرہ وہ اپنے خود ہی بنا لیتے ہیں. کوئی ان کو اریسٹ کرنے جو ہے وہ ابھی تک نہیں گیا. وہ کہتے ہیں جی میرے گھر کے باہر پولیس اکٹھی ہے، تو بے شک آج چھٹی ہے لیکن آپ کورٹ کھولیں اور مجھے ریلیف دیں. اتوار کے دن عدالت کھلتی ہے، اسے ریلیف ملتا ہے. اب اگر کل کوئی عمران خان بھی کہے جی بڑا میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور اس ماحول میں کوئی باہر بھاگ جائے اور کہے کہ جی مجھے، لیکن آپ لوگ بھی تو عجیب تضاد کے شکار ہیں. ایک طرف اس پہ دہشت گردی کے مقدمات، وہ فوج کے خلاف یہ زبان استعمال کر رہے ہیں، اور آپ ہی نے ان کی سیکیورٹی پہ 260 لوگ لگا رکھے ہیں. تو یہ 260 میں سے 2 بندے ارشد شریف کی سیکیورٹی پہ نہیں لگ سکتے تھے؟ ارشد شریف، اگر میں بحیثیت وزیر داخلہ بات کر رہا ہوں، اگر مجھے وہ فون کر کے کہتے
اگر وہ مجھے درخواست دیتے میں ضرور ان کے لیے جو ہے وہ سیکورٹی کا انتظام کرتا. لیکن اور اس دوران ان کے ساتھ میری بات ہوئی بھی ہے. میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا, بڑا احترام کرتا تھا. اس وجہ اس کی کہ باوجود اس کے کہ وہ پی ایم ایل این کے ان کا کے خلاف بیانیے کو وہ اپنائے ہوئے تھے, لیکن جب میرے اوپر غلط کیس بنا تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے وہ مضبوط سٹانس لیا. تو معاملہ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کو بیرون ملک جانے کی ضرورت نہیں تھی. یہاں پہ ان کو ریلیف مل رہا تھا, عدالتیں ان کی بیک پہ کھڑی تھی. لیکن کس نے ان کو مجبور کیا جی کہ آپ کون ان کو بلا کے کہتا رہا کہ نکل جاؤ چلے کس نے جاؤ؟ مجبور کیا؟ عمران خان نے خود ایڈمٹ کیا. اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ فرمائشی تھریٹ الرٹ کیوں جاری ہوا, وہ کس نے کروایا؟ وہ تھریٹ الرٹ فرمائشی تھا؟ وہ فرمائشی تھا, جینون نہیں تھا؟ بالکل جینون نہیں آپ تھا. کے وفاقی اداروں کے پاس نہیں, بالکل وفاقی اداروں کے پاس بھی نہیں تھا, اور تھا بھی فرمائشی. لیکن رانا صاحب کہ ہمارے جی پاس طالبان نے وہاں پہ کوئی میٹنگ کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ راولپنڈی کے قرب و جوار میں جو ہے وہ ہم اسے جو ہے وہ قتل کر دیں گے. اور وہ کے پی کے کی گورنمنٹ نے کروایا. پھر کے پی کے کی گورنمنٹ اسے ایئرپورٹ پہ لے گئی کہ کے پی کے کی گورنمنٹ نے اسے سہولت فراہم کی اور اسے باہر بھیجا. تو خدا نخواستہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس مقصد کے لیے ان کو بھجوانا چاہتا تھا؟ دیکھیں میں خدا نخواستہ جو ہے وہ کوئی بات نہیں کہنی چاہتا, لیکن جو تانے بانے اور جو معاملات ہیں وہ انہی دو بندوں کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. کن دو بندوں کی؟ اپنا عمران خان اور سلمان اقبال. تو باقی اب جو انکوائری کمیشن ہے جب وہ بن گیا ہے تو اب اس سے پہلے میرا پریمپٹ کرنا چیزوں کو مناسب نہیں ہے. نہیں تو آپ تو پریمپٹ کر رہے ہیں نا. نہیں, میں نہیں آپ کر رہا. ایک وزیر داخلہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ تانا ابھی بانا تانے بانے جو ہے تحقیقات نہیں ہوئی یعنی ہیں. دیکھیں ایک آدمی کو یہاں پہ ایسے تھریٹس نہیں تھے کہ وہ باہر چلا جائے. وہ باہر نہیں جانا چاہتا تھا, وہ سمجھانے کے باوجود نہیں جانا چاہتا. اسے فرمائشی تھریٹ الرٹ جاری کروا کے اسے ڈرایا گیا کہ بھی نکلو, اسے باہر بھیج دیا. اس کے بعد پھر دبئی سے اسے کینیا. آپ مجھے بتائیں کہ کینیا کا کس کو نہیں پتا کہ کتنا ان سیف ملک ہے, کیوں بھیجا گیا اسے وہاں پہ؟ کون تھا اس کا ان کا میزبان؟ وہ فارم ہاؤس کس کا تھا؟ وہ خرم صاحب کون ہیں؟ کس کے ملنے والے ہیں؟ جب دبئی سے آپ لوگوں نے نکلوا دیا تو پھر نہیں, ہم نے تو نہیں نکلوایا اسے. یہ بھی ثابت ہو جائے گا, یہ بھی ویریفائی ہو جائے گا. الیکشن کمیشن جو ہے وہ جب ان چیزوں کو انالائز کرے گا تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اچھا, کئی اور جرنلسٹ بھی اس وقت ملک چھوڑ چکے ہیں, تو آپ ان کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ ملک واپس آ جائے؟ جی میں بالکل ان کو گارنٹی دیتا ہوں وہ واپس آئیں. اور جو یہاں پہ ہیں اگر کسی کو اس قسم کا کوئی خطرہ ہے وہ دے اپلیکیشن, ہم اس کی سیکورٹی کا بندوبست کریں گے. لیکن آپ تو سیکورٹی کا بندوبست کریں گے, لیکن اس سے پہلے رات کو میں گن رہا تھا اس پاکستان میں سینکڑوں صحافی مارے گئے ہیں. عمران خان کی حکومت میں بھی, آپ کی حکومت میں بھی. آج تک کسی کا, حامد میر صاحب کا واقعہ آپ کی حکومت میں ہوا تھا, آج تک اس کی رپورٹ سامنے نہیں آئی. تو ایک جرنلسٹ کیسے اعتبار کرے؟ دیکھیں وہ رپورٹ سامنے آنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آنی چاہیے کیوں جی؟ آپ کے پاس اگر حکومت ہے تو آپ لے آئیں نا. نہیں دیکھیں اس پہ معاملہ یہ ہے کہ رپورٹ کوئی 10 سال بعد تو سامنے نہیں آنی چاہیے. رپورٹ جب واقعہ ہو اور جب کمیشن بنے تو اسی وقت آنی. جب یہ انکوائری کمیشن ہم بنا رہے ہیں, اگر اس کی رپورٹ اگر اب نہ آئے 1 مہینے تک یا 60 دنوں تک, تو اس کے بعد 6 سال بعد اس رپورٹ نے آگے کیا کرنا ہے جی پھر؟ نہیں تو بہرحال آج بھی قوم کو تو پتہ چلے رہا کہ بھئی حامد میر کے ساتھ کرنے والے کون تھے. یہ کیونکہ میں اس کمیشن رپورٹ سے جو ہے وہ پوری طرح سے آگاہ نہیں ہوں کہ اس میں یہ کوئی ایسی نشاندہی ہے بھی یا نہیں ہے, اور اس کو جاری کرنے سے جو ہے وہ ایک ابہام کو مزید جو ہے وہ اس کا جواب معاملہ ملے گا. کب تک کمیشن بن جائے گا اور کتنی دیر میں وہ رپورٹ دے گا, اور کس نوعیت کا کمیشن تو فیصلہ ہو چکا ہے, صرف کیبنٹ نے اس کی اپروول دینی ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ ود ان دس ویک جو ہے وہ بن جائے گا. کس لیول کا ہوگا؟ ہائی کورٹ کے جج پہ مشتمل؟ اس سے کم تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن ادھر عمران خان صاحب کہتے ہیں, اور شاید ٹھیک بھی کہتے ہیں, کہ بھئی اس میں 3 حکومتیں انوالو ہیں, یو اے ای کا بھی اور کینیا کا بھی اور پھر پاکستان کا بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل باڈی ہونی چاہیے, یو این کے تحت تحقیقات ہونی چاہیے. نہیں تو یو این میں کوئی لوگ کوئی باہر سے آ جاتے ہیں,
کسی اور دنیا سے آتے ہیں؟ انہی ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں، انہی ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل باڈیز کی اپنی وہ ہوتی ہیں نا، اور میرا خیال ہے فوج کہ خود بھی کہتی ہے کہ بھائی ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں ہے، نہیں، میرا خیال ہے کہ تو حکومت کیوں شک شبہ دور کرنے کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ اس کمیشن کو امپاور کیا جائے گا کہ وہ جہاں سے بھی اور جس ملک سے بھی لوگوں کو، پروفیشنلز کو، انالسٹ کو، انویسٹیگیٹرز کو، جن کو اپنے ساتھ وہ شامل کرنا چاہے اپنے فرض کی تکمیل کے لیے، تو وہ کر سکے گا۔ اچھا رانا صاحب، اس اسلام آباد کے بارڈر پہ تو ہر طرف عمران خان کی حکومت ہے، پنجاب میں، آزاد کشمیر میں، کے پی میں، لیکن پاکستان کے بارڈرز جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور ادھر پی ٹی آئی کے کئی رہنما بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور ٹی ٹی پی والے وہ سوال اٹھاتے ہیں، مراد سعید اور اس طرح کے لوگ، کہ بھئی یہ ٹی ٹی پی والے کہاں سے آئے ہیں، باقی لوگ کہاں سے آئے، اور یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، تو اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی جو صوبائی حکومت ہے وہ ہے، اور یہ زبانی کلامی باتیں وہ کرتے ہیں، وہ دیں ہمیں لکھ کے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ کے دیں نا کہ جی یہ صورتحال ہے، یہ صورتحال جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال کے تقاضوں سے بڑھ کے ہے، لہٰذا فیڈرل فورسز جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کی ہمیں مدد فراہم کی جائے، یا فیڈریشن جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ نہیں، 2-2.5 مہینے ہو گئی وزیر اعلیٰ اپنے سوات نہیں جا سکتے خیبر پختونخوا کے، نہیں، اور نہیں وہ سوات نہیں، نہ وہ سوات جائیں، نہ وہ وزیر اعظم لا اینڈ آرڈر سے متعلقہ میٹنگ میں، نہ وہ اس میں بھی وہ نہیں آ سکتے، تو اس پر صورتحال کے ذمہ دار تو پھر وہی ہوئے نا۔ لیکن آپ ایز انٹیریئر منسٹر بارڈر کی سیکیورٹی کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ نہیں، بارڈر کی سیکورٹی جو ہے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی کچھ لوگ جو ہے وہ وہاں سے افغانستان سے آ گئے ہیں، ان کی تعداد بھی بہت تھوڑی تعداد ہے، اور وابیلا جو ہے وہ زیادہ ہے، اور ان کو کنٹرول کرنا کوئی اس وقت کی صورتحال ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ صوبائی حکومت جو ہے ان کے خلاف کارروائی کر کے یا تو ان کو قابو کرے، یا پھر فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ لکھے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے کہ جی ہم نے اس طرح سے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے۔ وہ نہ خود کرتے ہیں، نہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس بارے میں انوالو اچھا، آپ کی حکومت سرحدوں کے محافظین کے نئے کمانڈر کا تقرر کب کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ تقرر جو ہے وہ غالباً 28 نومبر وہ اس کی ڈیٹ ہے، تو یقیناً اس سے پہلے ہوگا۔ کتنے عرصے پہلے ہوگا؟ میرا خیال روایت تو یہی ہے کہ نومبر میں جو ہے وہ اس تقرر کے متعلق جو ہے وہ جو ایک فارمیلٹی یا جو ایک روایت ہے، تو اس کے مطابق نام آتے ہیں آرمی چیف کی طرف سے ڈیفینس منسٹری کو، ڈیفینس منسٹری جو ہے وہ فائل پٹ اپ کر دیا ٹو دی پرائم منسٹر، اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے، جو ایک ابھی فائل نہیں آئی، طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ نہیں دیکھیں، یہ فائل جو ہے یہ اتنے جو ہے وہ اوپن یا شور شرابے کے ساتھ نہ آتی ہے نہ جاتی ہے کہ سبھی کو معلوم ہو۔ یہ اس بارے میں میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں اگر وہ دینا چاہیں تو۔ آپ تو وکیل بھی ہیں، آپ کے پرائم منسٹر کے منظور کردہ نام کو صدر اپنے پاس ڈیلے نہیں کر سکتے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اگر صدر جو ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرے تو اسے ڈیلے کرنا چاہیے۔ نہیں، لیکن کر تو سکتے ہیں نا 14 دن تک۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کر سکتے ہیں، اٹس ناٹ لیجسلیشن، یہ تو ایک انتظامی حکم ہے۔ میرا پروڈیوسر بھی کہتے ہیں کہ آپ مزید پروگرام کو انہیں فوری طور پر جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور بہت شکریہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔